السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے وحدہ نمبر 3-4 میں سے ہم نے سبق نمبر 20 جو فی المصرف بینک پر مبنی تھا اس کو پڑھا ہے انشاءاللہ، اور اس سبق کو پڑھ کے ہم نے اس کے پہلے 3 سوال نمبر 1، 2 اور 3 انشاءاللہ اس کو حل کیا تھا۔ آج ہم 4 سے لے کے 6 تک جو باقی ہے ان سوالات کے جوابات لکھیں گے، ان کو حل کرنے کے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے بلا کسی تاخیر کے۔ میں اپنے ان سوالات کے حل کا آغاز کر رہا ہوں۔ نمبر 4 ہے استخرج مما یأتی الجمع ثم اذکر مفرداتها۔ آنے والی جمع جو نیچے آ رہی ہے ان کو نکالیے اور ان کے مفرد کا ذکر کیجیے، جیسے الفرق فی الخدمات والتسہیلات فقط، الفرق فی الخدمات والتسہیلات فقط۔ اب دیکھیں یہاں پر سوال نمبر 3 میں صرف ہم کو جمع نکالنا ہے۔ پہلے میں خدمات ہے اور خدمات کا واحد آئے گا خدمت، چونکہ جگہ کم ہے، یہاں جمع اور یہاں پر واحد۔ خدمت ان کی جمع عموماً لوگ خدمات بولتے ہیں، وہ خدمات ہے، دال پہ بھی زبر ہے، خدمات خدمات واحد خدمت، اور تسہیلات تسہیلات سہولت، اس کا واحد آئے گا سہولت یا سہلت آئے گا۔ دوسرا ہے تعال غدا فی الصباح الباکر سأرافقک الی صدیق لی، آؤ میرے ساتھ کل صبح سویرے میں آپ کو اپنے دوست سے ملا دوں گا۔ اسمہ احمد ویعمل فی نفس البینک، اور وہ اسی بینک میں کام کرتا ہے۔ مدیرا للعلاقۃ العامہ، مدیر جس کو مینیجر کہتے ہیں، علاقۃ العامہ جو عموماً لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو مدیر العامہ کہا جاتا ہے، تو میں تم کو اس سے ملا دوں گا، پبلک ریلیشن آفیسر جس کو کہا جائے گا۔ تو اس میں علاقات جو ہے، علاقات تعلقات کو کہتے ہیں علاقہ، اس میں واحد ہے۔ تیسرا ہے سنخصص لک لاحقا، ہم آپ کے لیے ایک نمبر کو خاص کر دیں گے، رقم صغیر وہ چھپا ہوا نمبر ہوگا۔ یمکنک من الحصول علی جمیع المعلومات المتعلقہ برصیدک، آپ کو اپنی تمام معلومات جو آپ کے بینک سے متعلق ہے فون پر معلوم کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اس حال میں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے، یعنی گھر بیٹھے آپ سے تعلق اپنے اکاؤنٹ سے متعلق معلومات حاصل کر سکیں گے۔ اس میں حصول جمع آیا ہے اور حصول کی جمع ہوتا ہے حاصل، یہ سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اعرض سعید بالغ شکری لأحمد علی ما قدم له من توضیحات و مساعدات، سعید نے احمد کا بھرپور شکریہ ادا کیا اس کی اس خدمت پر، اس کی اس پیشکش پر جو اس نے اس کے لیے تفصیل کی شکل میں اور مدد کی شکل میں اس کے لیے پیش کی۔ ورجع الی البیت مسرورا، اس میں توضیحات ڈیٹیلز کو کہتے ہیں توضیحات، اس کا واحد ہوگا توضیح، اس کے معنی ڈیٹیل ہوگی واضح سے۔ اور مساعدات اس کو ہیلپ کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے مساعدات، اس کا واحد مساعدت ہے، مساعدت یعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اگلا ہمارا سوال نمبر 5 ہے اقرا واستوعب الکلمات التي تحتها خط، اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، صرف ان کو پڑھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے۔ تو میں چونکہ آپ کو اسکرین پہ بتایا جائے گا اس لیے سرسری پڑھ کر سنا دے رہا ہوں۔ فتعجب عامر من ذلك، تو عامر نے اس سے تعجب کیا، واخذ يقول له، اور صحیح سے اس سے کہنے لگا، یعنی صحیح سے کہنے لگا، کیف تدیر اعمالک، آپ اپنے کام کو کیسے پروسیس کرتے ہیں، ولیس لدیک حساب فی المصرف، جبکہ آپ کے پاس بینک میں کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ تعجب عامر من ذلك، عامر کو اس سے تعجب ہوا۔ دوسرا ہے فضحک عامر بملء شدقیہ، منہ بھر، شدقیہ منہ کے دونوں کناروں کو کہا جاتا ہے، منہ بھر کے ہنسا۔ کا حساب فی المصرف، جبکہ آپ کے پاس بینک میں کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ تعجب عامر من ذلك، عامر کو اس سے تعجب ہوا۔ دوسرا ہے فضحک عامر بملء شدقیہ، عامر نے ہنسا اپنے منہ بھر، شدقیہ منہ کے دونوں کناروں کو کہا جاتا ہے، منہ بھر کے ہنسا۔ وسألہ قائلا، اور اس سے
پوچھتے ہوئے کہا، کہتے ہوئے پوچھا، فی ای بینک ترید فتح حسابک، آپ کس بینک میں اپنے اکاؤنٹ کو کھولنا چاہتے ہیں؟ تیسرا ہے لیتسنى لک استلام، تاکہ آسان ہو جائے، تسنى یتسنى آسان ہونا، آپ کے لیے استلام کسی بھی چیز کو لینا، وتحویل المبالغ المطلوبة بسرعة، اور جو مطلوبہ آپ کی کرنسی ہے اس کو چینج کرنا، جو بھی آپ کے پاس کرنسی ہے، مطلوبہ کرنسی سے مطلب جو آپ کے پاس کرنسی ہوگی، چاہے وہ انڈین ہو، انڈین میں تو نہیں، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والی کرنسی، اس کو چینج کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ومن احسن قولا، احسن قولا کو انڈر لائن کیا گیا ہے، اس کے مطلب ہے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، اور یہاں من اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آ گیا ہے تو ہوگا ومن احسن قولا من اللہ جل وعلا، اللہ بلند و بالا سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، حیث امرنا بالمشاورہ، جبکہ اس نے ہمیں اپنے قول کے ذریعے، بقولی ہی، اپنے قول کے ذریعے مشورے کا حکم دیا، شاورہم فی الامر، اے نبی آپ ان سے معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ وقدیما قالوا، اور پہلے کے لوگوں نے کہا، ما خاب من استشار، جس نے مشورہ کیا وہ کبھی نامراد نہیں رہا، فی ای بینک تقترحوہ انت، تو آپ کس بینک میں اکاؤنٹ کھولنا تجویز کریں گے۔ اب چونکہ یہ ایسے اقترح یقترح، یہ ایسا لفظ ہے جس کے معنی مشورہ دینا، تجویز کرنا ہوتے ہیں، ان میں سوال نمبر 4 اور 5 میں صرف ہم کو محض سمجھنا تھا۔ اب سوال نمبر 6 سے ایکٹیویٹی ہے۔ دیکھیں سوال نمبر 6 ہے، تأکد من معانی الکلمات الاتیہ، آنے والے کلمات پر غور کیجئے، ثم استعملها، پھر ان کلمات کو استعمال کیجئے، فی جمل من عندک، اپنے پاس کے جملوں میں۔ اب چونکہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، پہلا ہمارا ہے استخدام الکلمات فی الجمل، جملے میں کلمات کو استعمال کرنا۔ پہلا ہے مصرف، مصرف کے معنی ہے بینک، تو میں جملہ بنا رہا ہوں، اب غور کیجئے۔ اس کے معنی ہے بینک، توجد، پائے جاتے ہیں، فی جامعاتنا، فی جامعاتنا، ہماری یونیورسٹی میں، جامعاتنا، ہماری یونیورسٹی میں پائے جاتے ہیں، ثلاثت مصارف، ہماری یونیورسٹی میں 3 بینک موجود ہے یا پائے جاتے ہیں۔ تفرقہ کے معنی پڑھ جانا۔ السلام علیکم، تو دیکھیے اس کے معنی ہوتے ہیں الگ ہو جانا، الگ ہو جانا۔ تفرقہ، صدیقی، میرا دوست جدا ہو گیا، انی، مجھ سے، تفرقہ صدیقی انی، میرا دوست مجھ سے جدا ہو گیا، اور کب جدا ہوا تو یہاں پر بتا رہے بعد الحصول علی شہادتی بکالوریوس، گریجویشن کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد میرا دوست مجھ سے الگ ہو گیا۔ واصل یواصل، جاری رکھنا۔ دیکھیے یہاں پہ جملہ دے رہے، سافر علی، علی نے سفر کیا، الی الولایات المتحدہ، ولایات متحدہ اقوام متحدہ کا، علی نے سفر کیا اقوام متحدہ کا، اور کیوں سفر کیا؟ لیواصل، لیواصل، تاکہ وہ جاری رکھیں، دراستہ العلیاء، دراستہ العلیاء، تاکہ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھے۔ امما یؤمم، اس کے معنی ہوتے ہیں قومیانہ، قومی، جس کو ہم نیشنل کہتے ہیں، قومیانہ بنانا، امما یؤمم۔ اب دیکھیے تما کے معنی مکمل ہوا، تعمیم، عام بنانا، نیشنل بنانا، نیشنل بنانا مکمل ہو گیا۔ کافتی البنوکی،
الأهلية البنوك الأهلية في السنة الماضية في السنة الماضية. دیکھیے تم تعمیم کافت البنوک الاہلیہ، تمام پرائیویٹ بینک کو نیشنلائز کر دیا گیا پھر صنعت الماضیہ پچھلے سال میں. حساب کے معنی ہوتے ہیں اکاؤنٹ، حساب کے معنی کیا ہوتے ہیں اکاؤنٹ. اب جملہ کیا بنے گا؟ قد فتحت حسابا لی فی المصرف المرکزی الہندی بالامس. قد فتحت یقیناً میں نے کھولا، حساباً ایک اکاؤنٹ، اور کس میں؟ پھر بینک کی، الہندی انڈین بینک میں. اور کب؟ امس گزشتہ کل کے. صرف ان کے معنی ہوتے ہیں ٹرانزیکشن کرنا، یہاں پر ایکسچینج کو کہتے ہیں. صرف کے معنی بدلنا، بدلنا. اب یہاں پر دیا گیا ہے عندی میرے پاس $1000 امریکی، میرے پاس 1000 امریکن ڈالر ہے. وَأُرِيدُ اور میں چاہتا ہوں صرفہ ان کو چینج کرنا. وَأُرِيدُ صرفہ کس میں؟ فی روبیت ہندی، میں انہیں ہندی پیسوں میں، ہندوستانی پیسوں میں چینج کرنا چاہتا ہوں. پھر روبیت ہندی. اگلا ہے تصدیق. تصدیق کے معنی ہوتے ہیں، تصدیق کے معنی ہوتے ہیں ادا کرنا، حساب چکانا. اور یہاں کہیں گے ذهبت الى ادارۃ القرض، ادا کرنا. ذهبت الى ادارہ کے معنی کہتے ہیں ادارے کو، القرض میں بجلی گھر گیا یا بجلی آفس گیا. لتسدید چکانے کے لیے، لتسدید المطالب الکہرباء، لتسدید المطالب الکہرباء، بجلی کے بل چکانے کے لیے میں بجلی آفس یا بجلی گھر گیا. اعتمان کے معنی کریڈٹ ہوتے ہیں. اب یہاں پر دیا الصرف الآلی کریڈٹ کارڈ، خودکار بینکنگ جس کو نظامی اے ٹی ایم کہتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ جس کو کہا جائے گا. جو ڈیبٹ کارڈ ہوگا، ڈیبٹ کارڈ ہوگا، اس کو کہا جائے گا. جیسے صحب النقود اليوم من البنك عن طريق الصرف الآلي. صحب کے معنی ہوتے ہیں نکالنا. صحبت النقود اليوم، میں نے آج پیسے نکالے، من البنک بینک سے، بینک بھی کہتے ہیں، مصرف بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں عن طریق الصرف الآلی، عن طریق الصرف الآلی، اے ٹی ایم کا مشین سے میں نے آج بینک سے پیسے نکالے. اب اقتراح ہے تجویز پیش کرنا ہے، تجویز کرنا. اقتراح صدیقی، میرے دوست نے تجویز پیش کی، میرے دوست نے تجویز پیش کی، اور لی کے معنی ہوں گے میرے لیے. اس اقتراح صدیقی اعلی، اقتراح صدیقی علی، میرے دوست علی نے تجویز پیش کی فتح الحساب فی البینک الاجنبی، فی البینک الاجنبی. اقتراح صدیقی علی فتح، میرے دوست نے تجویز پیش کی علی فتح الحساب، اکاؤنٹ کھولنے کی، اجنبی فارن بینک. مدیر العلاقات العامہ، پبلک ریلیشن آفیسر. استلامات یشتغل والدی، میرے والد کام کرتے ہیں، اس کے طور پہ فی وظیفتی،
مدير العلاقة العامة في وظيفة مدير العلاقة العامة في البنك. میرے والد بینک میں پبلک ریلیشن آفیسر کے طور پر کام کرتے ہیں. بطاقتوں کے معنی ہوتے ہیں کارڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں. علینا ان نضع بطاقة الهویت معنا. ہویہ کہتے ہیں شخصیت. ہم پر لازم ہے کہ ہم رکھے اپنے شخصی کارڈ کو اپنے ساتھ. اگلا ہے کسب الحسابات. حسابات کا اسٹیٹمنٹ. استلم میں حاصل کرتا ہوں. کشف الحساب لی اپنا بینک اسٹیٹمنٹ. من البینک الاجنبی انٹرنیشنل بینک سے. شہرین مہینے کو مہینے. اب عزیزان گرامی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اتنے ہو چکے ہیں. آخری 2 یا 3 بچے ہیں. ایک ہے رصید. رصید کے معنی ہوتے ہیں باقی رسم کے معنی ہوتے ہیں باقی یا جو بھی رہے گا باقی رسم. بیلنس. رصید کے معنی بیلنس بھی ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دے رہے ہیں یمکن لنا. یمکن لنا ہم کر سکتے ہیں. وی کین کر سکتے ہیں. وی کین اچیو. یمکن لنا ان نعرف. وی کین نو ہم جان سکتے ہیں. کیا جان سکتے ہیں؟ ان رسیدنا ہمارے بیلنس سے متعلق. یمکن لنا ان نعرف ان رسیدنا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم معلومات حاصل کریں ہمارے بیلنس سے متعلق. ان طریقی. ان طریقی. طریق کہتے ہیں طریقے کو. ان طریقے ہاتف فون کے طریقے سے یا پھر بینک کے ہاتف سے. ابھی بینک کر دیجئے الہاتف. ہم بینک کے فون کے ذریعے ہمارے بیلنس سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ایداع. ایداع کے معنی ہوتے ہیں جمع. جیسے تصدیق کے معنی ادا کرنا ہے. ایداع کے معنی بھی جمع کرنا ہے. صحابہ کے معنی نکالنا. ایداع کے معنی جمع کرنا. ڈپوزٹ اس کو ملنا. علینا ان نودع ہم پر واجب ہے کہ ہم جمع کریں مبلغاً ایک ہماری جو بھی معین ایک فکس اماؤنٹ کو ہم پر لازم ہے کہ ہم ایک فکس اماؤنٹ جمع کریں. فی البینک اور کہاں پر؟ بینک میں. تو ہوگا علینا ان نودع ہم پر لازم ہے کہ ہم جمع کریں مبلغاً معینا ایک فکس اماؤنٹ کو بینک میں. اور کب؟ شہری مہینے. عزیزان گرامی یہ ہمارا سبق نمبر 20 پر مشتمل سبق تھا جس کو ہم نے 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا. پہلے پارٹ میں ہم نے 1 سے 3 سوال کو حل کیا اور دوسرے پارٹ میں ہم نے 4 سے 6 کو حل کیا. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بار بار دیکھیں اور اس کی مشق کریں اور عربی زبان سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل خیر میں ہم کو عمل کرنے کی توفیق